نکاح جو ہے حقیقت کے اندر کیا جائے تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، مذاق کے اندر کیا جائے تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، طلاق حقیقت میں دی جائے غصے میں تب بھی ہو جاتی ہے، اور بیوی کو مذاق میں کہہ دیا جائے نا جا میں نے تجھے طلاق دی تو مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اب یہ معاملہ دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث جدہن جد وحزلہن جد النکاح والطلاق والرجعہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت تو حقیقت ہے ہی ہے، لیکن ان کے اندر مذاق کرنا بھی حقیقت ہے۔ ان میں سے حضور نے پہلی چیز فرمایا نکاح، دوسری چیز حضور نے فرمایا طلاق۔ اب دیکھیں معاملات کہاں تک بگڑ چکے، یہ معاملے کیوں نہ خراب ہوں۔ جوان عورتیں، کماری عورتیں جو ٹی وی کے اندر، ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر کام کرتی ہیں، ہمارے مسلمان پاکستانی عورتیں ہیں، ہر ڈرامے کے اندر ایک عورت کا غیر بندے سے نکاح کیا جاتا ہے۔ کیا جی ہم ڈرامہ بنا رہے ہیں، کیڑا سے سچی پوچھی کرنے پہ ہیں۔ اب جناب کیمرے کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، اور بعد کے اندر جناب وہی عورت کہتی ہے میرا تو اس کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہے، یہ تو بس ایک ڈرامہ ہم نے کیا تھا۔ حضور نے فرمایا ثلاث جدہن جد وحزلہن جد، فرمایا یہ حقیقت میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ اب جس عورت کا کسی مرد سے بطور ڈرامہ نکاح کر دیا گیا، بعد میں اسی عورت کا ماں باپ کسی اور جگہ نکاح کرتے ہیں تو دوسرا نکاح ہوتا ہی نہیں، ساری زندگی وہ زنا کرتی رہتی ہے، اولاد بھی ساری کی ساری حرامی پیدا ہوتی ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، کسی بھی دارالفتاء سے جا کے آپ فتویٰ حاصل کر سکتے ہیں، کسی بھی دارالفتاء کے اندر جا کے مفتی سے شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں، احادیث مبارکہ اٹھا کے خود دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا مذاق کے اندر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا مسئلہ نا 1998 کے اندر ایک بہت بڑا ایشو اٹھا تھا، یہ کوئی پرانے گزرے ہیں، مجھے کسی بندے نے ایک دن بتایا یہی مسئلہ نا، اسی لائبریری کے اندر بیٹھ کر میں کسی کو بیان کر رہا تھا، اس نے مجھے آگے سے وہ بات سنائی، کہنے لگا 1998 کے اندر ایک ڈرامہ چلا کرتا تھا، اس کے اندر میاں بیوی بطور ایکٹر کام کیا کرتے تھے، تو ان کا معاملہ اس طرح تھا کہ انہوں نے ڈرامے کے اندر طلاق دینی تھی۔ اب جناب وہ آئے ڈرامے کے اندر غصے کے طلاق، تینوں طلاق دیتی، تینوں طلاق دیتی، تینوں طلاق دیتی، تینوں طلاقیں اس نے دے دی۔ اب ڈرامہ تھا، ڈرامہ تو ختم ہو گیا، لیکن جیسی باتوں کے اندر وہ بات نکلی، لوگوں نے ڈرامہ دیکھا تو کئی ظاہر پڑھے لکھے بھی ہوندے نے جڑے ڈرامہ ویندے نے، اور کئی ہوندے نے جناب صاحب علم مطالعہ کرن والے وہ بھی ڈرامہ ویندے نے، کئی عورتوں پر کی مت ہر رلیا ملا بندہ ڈرامہ ویندا ہے۔ اب جس کو مسئلے کا پتہ تھا اس نے کہا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، یہ اگرچہ ڈرامے کے اندر اس کی بیوی ہے لیکن حقیقت کے اندر بھی اس کی بیوی ہے، حقیقت میں بھی ان کا نکاح ہوا ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ طلاق ہوگی، بات چلتے چلتے جناب وہ رولا پڑ گیا، شور پڑ گیا۔ اب وہ میاں بیوی کبھی کسی دارالفتاء میں، کبھی کسی دارالفتاء میں، مولوی صاحب اسی طرح ڈرامہ بنا دے، تو کنے کیسے ڈرامہ بناؤ بھی، اگر ڈرامہ بنانا تو طلاق ہی دینی تھی۔ طلاق جو ہے وہ ڈرامے میں بھی ہو جاتی ہے اور نکاح ڈرامے میں بھی ہو جاتا ہے۔ مذاق اپنی جگہ پہ، لیکن نکاح اور طلاق کا مذاق کے اندر بھی معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جتنی بھی میڈیا کے اوپر ڈرامے چلتے ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، جس کا بھی نکاح کبھی بھی کسی کے ساتھ ہوا ہے ڈرامے کے اندر، وہ اس بات کو نوٹ کرے اور دیکھے کہ کب نکاح ہوا ہے۔ اگر اس کا نکاح ہوا ہے تو اپنے معاملات کو درست کرے، اگر کسی کا پہلے سے نکاح ہو چکا ہے اور بطور ڈرامہ بعد میں دوبارہ اس کا نکاح کیا گیا تو یہ نکاح کرنا حرام تھا، ایسا ڈرامہ بنانا بھی حرام تھا۔ یہ اس حرام سے توبہ کرے، اور اگر کسی کا ویسے ہو چکا ہے، پہلی دفعہ ڈرامے کے اندر ہی ہو چکا ہے، تو شریعت کہتی ہے اب یہ تیرا حقیقی شوہر بن چکا ہے، اب جب تک اس سے طلاق نہیں لیتی تو کسی دوسرے بندے سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ لہذا اس طرح کے معاملات اپنے اندر نوٹ کریں۔ اگر کوئی گھر کے اندر بطور مذاق بھی کہہ دیتے نا کسی کو کہ جناب ٹھیک ہے میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، بطور مذاق، جس طرح ہوتے نا یہ لوگ چاچے بھائی اور تاکہ سارے کٹھی فیملی رہتی ہے، بطور مذاق کہہ دیتے ہیں میری بوڑھی ہے، وہ کو کہتی ہاں ہاں واقعی میں تیری بوڑھی ہوں، بطور مذاق۔ اگر پاس 2 گواہ بیٹھے ہوں گے تو شریعت کہتی ہے یہ نکاح ہو چکا ہے، مولوی دا آنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو چلو ٹھیک ہے ساڈا بھی نال کاروبار چلے ہے، چلو 5000 مل جاتا ہے، وگرنہ کوئی ضروری نہیں مولوی دا آنا۔ بوڑھی آنکھے کہ میں تیرے نال نکاح کیتا، بندہ آنکھے میں قبول کیتا، بندہ آنکھے میں تیرے نال نکاح کیتا، بوڑھی آنکھے میں قبول کیتا، 2 گواہ بیٹھے ہوں نکاح ہو گیا، لبھی ساڈی روزی تے ہن لت نہ ماریا جی، اے نہ کبھی تسی اج تو بعد قاری صاحب نو بلانا ہی نہیں، بلاؤ قاری صاحب دے نال برکت ہوئے گی۔ مطلب مسئلہ سمجھانے کا تھا کہ اگر بطور مذاق بھی کوئی اس طرح کرتا ہے، گھر کے اندر جوائنٹ فیملی ہے، کزن نے کزن سے کہہ دیا کہ تو میری بیوی ہے، اس نے کہا ہاں میں تیری بیوی ہوں، تو جناب اگر 2 گواہ موجود ہیں تو شریعت کہتی نکاح ہو چکا ہے۔
اب جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا اس عورت کا کہیں آگے نکاح نہیں کر سکتے. یہ بڑے حساس مسائل ہیں, ان کو توجہ کے ساتھ رکھیں. اور اسی طرح اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے بطور مذاق کہہ دیتا ہے نا کہ جا میں نے تجھے طلاق دی, بعد میں قرآن بھی اٹھاتا پھرے نا, حدیثیں بھی اٹھاتا پھرے, نہیں جناب میں تو مذاق کیتا تھی. شریعت کہتی طلاق کا کوئی مذاق نہیں, مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. یہ ہر بندہ یہاں پہ تقریباً اکثر نوجوان شادی شدہ ہیں, ان مسائل کو توجہ کے ساتھ نوٹ کریں. اللہ خالق کائنات